تو امام ربانی مجدد الفسانی کے مرید نے کہا کہ حضور انگوٹھی میری یہ مکتوبات امام ربانی کے اندر یہ درج ہے، اور حضرت کرمہ حضرت صاحب پاک کی جو کتاب ہے معدن کرم اس کے اندر بھی یہ واقعہ درج ہے. ٹھیک ہے، مطلب بعد ویلی سمجھے کہ پتہ نہیں میں کھورے کولے گلاں بات کیتی ہے نا. ٹھیک ہے، اب اس نے کہا کہ انگوٹھی گر گئی حضور. امام ربانی نے فرمایا بیلیو اپنے کنویں سے دیکھو، اس میں پانی بھی وہاں سے آتا ہے. اب انگوٹھی گری تو مکہ مکرمہ میں تھی لیکن نکلی سرہند شریف امام ربانی کے کنویں سے. اب کیا کہتے ہیں کہ مقتل کہیں کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اب آپ اس کو کرامت سمجھیں، اگر کرامت سمجھ لیں کہ مجدد الفسانی کی یہ کرامت ہے تو پھر مجدد الفسانی نے ہی یہ زبان سے فرمایا کہ اس میں پانی بھی وہاں سے آتا ہے. اب میں نے جو واقعہ بیان کیا وہ یہ عرض کیا کہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ خواجگاں قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، میں نے یہ حضرت صاحب کے سٹیج پہ بھی بیان کیا اور آن دی ریکارڈ بیان کیا. یہ نہیں کہ میں نے صرف آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ جناب آپ سمجھے کہ پتہ نہیں میں آپ کو ویسے ہی بہلا رہا ہوں. اگر میں صرف آپ کو ایک زبانی کلامی باتیں کروں تو یہ تو نامناسب ہے، اس سے تو میں گناہگار ٹھہروں گا. تو شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی جب پہنچے حضرت کرمہ والا شریف تو ننگے پاؤں نیچے اترے. ننگے پاؤں جب ننگے پاؤں اترے تو حضرت کرمہ والا شریف کی خاک پکڑ کے نا تو آپ نے اپنے سر مبارک پہ، میں ادب کا لفظ کوئی تلاش کرتا ہوں، آپ نے رکھنی شروع کر دی. بیلیوں نے عرض کیا کہ حضور مہربانی فرمائے ایسا نہ کریں. آپ نے فرمایا کہ مجھے نہ روکو، اس مٹی سے مدینہ طیبہ کی خوشبو آتی. کیوں آتی؟ کیوں خوشبو آتی ہے؟ کیوں خوشبو آتی ہے؟ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی، ان سے پوچھیں کسی کے اندر اتنی کچھ جسارت ہے تو ان کے مزار پہ جائے، ان سے بات کر لیں، وہ ابھی بھی بات کریں گے. کیوں خوشبو آتی ہے؟ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ اس مٹی پہ کرمہ والے پیر کے قدم لگے. اب صفا اور مروہ، قرآن فرماتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ میری نشانیاں ٹھہری. کیوں نشانیاں ٹھہری؟ کہ ان دو پہاڑیوں پہ اللہ کی ولیہ کے قدم لگے. اللہ کی ولیہ کے قدم اب دلیل تو یہ بن گئی کہ جس مقام پہ اللہ کے ولی کے قدم لگ جائیں وہ جگہ دوسری جگہوں سے افضل بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری حدیث پاک سنیں. یہ تو آپ سب نے سنا ہوگا علماء سے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور بدبخت کی قبر جہنم کے کنووں سے ایک کنواں ہے. اب مجھے بتائیں، یہاں لفظ مومن ہے، لفظ ولی نہیں. جب بندہ مومن بن جائے تو ولایت کا مقام آ گیا، رب کی دوستی آ گیا. تو جب بندہ مومن، ایک عام نیک بندہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو جس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، کیا اس کی قبر پہ نشہ پینا چاہیے؟ اس کی قبر پہ بے حیائی فحاشی پھیلانی چاہیے؟ کیا مسجد میں شراب پینی چاہیے؟ کیا مسجد میں گانے، مسجد میں ڈھول، یہ چیزیں کرنی چاہیے؟ نہیں. اب دیکھیں جنت ملے گی کسے؟ جو مسجد کا احترام کرے گا، جو مسجد میں آ کے سجدہ ریزی کرے گا. تو میرے دوستوں پتہ یہ چلا کہ جس جگہ پہ اللہ کے ولی کا قدم لگ جائے، رب فرماتا ہے کہ بے شک یہ میری نشانیاں.
اب آگے معراج شریف کا ماہ مقدس ہے، قرآن پاک کی یہ جو معراج شریف والی آیت ہے نا، اس میں بھی اللہ فرماتا ہے سبحان الذی. اب یہ پوائنٹ ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم کیا کرو، تمہیں حکم ہے کہ اے ایمان والو تم درود اور خوب سلام بھیجو. اب اسی طرح سے اب اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج شریف کا واقعہ جو بیان کیا ہے، یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی کہ ڈاؤٹ کرنے کی، شک شبہ کرنے کی ضرورت نہیں. جس ذات نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرم سے مسجد اقصی اور آسمانوں کی، وہ ذات بڑی پاک ہے، پاک ذات ہے. اب مجھے یہ بتائیں، قرآن یہ ہمیں دلائل دے رہا ہے، ثبوت دے رہا ہے کہ وہ ذات پاک ہے. کیسے بندہ گیا، کیسے سفر کر لیا، لامکان سے واپس آیا ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں. تو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. کیوں کرائی؟ اللہ فرماتا ہے کیونکہ میں نے اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھانی تھی. اب دیکھیں، حرم سے نکلے، حرم اللہ کی نشانی ٹھہری، مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی اللہ کی نشانی ٹھہری. اور رب فرماتا ہے قاری صاحب بارکنا ہولہ لے نوریات ہی. اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ مقام، یہاں پہ برکتیں اس مقام پہ رب فرماتا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد یا دائیں بائیں یا اندر اور باہر اللہ کی برکتیں. اب میرا سوال ہے کہ آپ سب مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کے اندر تو برکتیں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. اب رب فرماتا ہے کہ باہر بھی برکتیں ہیں. تو جب آپ مسجد اقصی کے اندر سے باہر دیکھیں گے تو میرے دوستو آپ کو اس وقت کے کچھ ولیوں کی قبریں نظر آئیں گی. رب سے سوال کرو، عرض کرو پروردگار عالم، مسجد میں تو برکت ہے، لیکن اس مسجد کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس کے باہر بھی برکتیں ہیں. اندر تو برکتیں اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، باہر برکتیں کیوں ہیں؟ باہر اللہ کے محبوبوں کی قبریں ہیں، اللہ کے محبوبوں کی قبریں ہیں. تو پتہ چلا کہ جس مقام پہ رب کے ولی کے قدم لگے وہ رب کی نشانیاں ٹھہری. اور رب فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی، یا کرانی تھی یا کرائی، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو نشانیاں دکھانی تھی. اب وہ قبریں بھی دکھائی. موسیٰ نبی قبر کے اندر نماز پڑھتا بھی دکھایا. تو جب موسیٰ نبی قبر کے اندر دیکھا، حالت نماز میں دیکھا، تو رب فرماتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ ہے، بے شک صفا اور مروہ میری نشانیاں ٹھہری. میرے دوستو اما ہاجرہ نبیہ نہیں، ولیہ ہے، اللہ کی ولیہ ہے، اور ولیہ بھی حضور سے پہلی امتوں کی ہے، حضور کی امت سے پہلی امتوں، ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے دور کی. میرے دوستو اگر اس وقت کے اللہ کی ولیہ کا یہ مقام ہے، یہ میرے اور آپ کی سمجھ میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن جو بھی اللہ کا ولی ہے، رب کی بارگاہ میں اس کا مقام ہماری سمجھ سے بالا تر ہے.
بالا تارے۔ میرے دوستو، اما ہاجرہ کے قدم لگے صفا اور مروہ پہ تو رب فرمائے ان بے شک صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ تو ساتھ ادھر رب فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی اس لیے کہ میں نے اپنی نشانیاں دکھانی تھی۔ اب قرآن موجود ہے، آپ جمعے کے بعد کھول لیں اس آیت کو، اس کی تفسیر پڑھ لیں اور رب کیا کیا شان بیان فرما رہا ہے کہ کس لیے سیر کرائی، کہ میں نے اپنی نشانیاں دکھانی تھی۔ میرے دوستو، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، زمین کی سیر کرائی، مسجد حرم سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، راستے میں جو جو مقام محبوب نے دیکھا وہ مقام رب کی نشانیاں بنتا گیا، اور پھر جس مقام کو نسبت رب کے محبوبوں کے ساتھ بن جائے اس مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اولیاء کاملین کے ساتھ نسبت رکھو اور ساتھ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور اس کے کرم کے ساتھ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو آج سے 14 صدیاں پہلے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت صاحب پاک اکرمہ والے رحمۃ اللہ علیہ آپ سب نے دیکھا، اور جس نے نہیں دیکھا وہ ابھی بھی جا کے دیکھ لے کہ اکاڑا کی وہ سرزمین گرد و نواح حضرت کرمہ والا شریف کے اکثریت کے ساتھ پانی خراب ہے، پانی خراب ہے۔ قاری صاحب رنالہ کے، ان سے پوچھ لیں، گرد و نواح کرمہ والا شریف کے پانی خراب ہے، لیکن حضرت کرمہ والا شریف کی جو تربین، جو وضو والی بڑی مسجد کی، جب بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری آپ آئے تو آپ نے ایک خادم سے پوچھا بھی ٹیوب ویل لانا ہے تو کتنے لائیے؟ وہ بیلی نے دسیا جی اے جڑی جگہ نے ایتھے حضرت صاحب چہل قدمی کردے ہوندے سن، ان صفا والمروہ، جس مقام پہ اللہ کے ولی کے قدم لگیں۔ یہ تو ہمیں قرآن کہہ رہا ہے نا۔ اب کیا یہ فیضان قرآن قیامت تک کے قاری صاحب ہر روز تو نہیں آئے گا، قرآن نے جس جس چیز کا پوائنٹ دے دیا، حوالہ دے دیا، اب آپ نے ججمنٹ اس میں سے یہ کرنی ہے کہ اب یہ پوائنٹ قرآن کی کسی آیت کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ جب بابا جی نے فرمایا تو بیلی نے کہا کہ جناب ایتھے حضرت صاحب چل دے ہوندے سن کرمہ والے ایس جگہ تے، آپ نے فرمایا جتھے حضرت صاحب چل دے سن اس مقام تے ٹیوبل لا دیو۔ اب جب ٹیوبل لگا دیا، وہ لیبارٹری والے آئے، لیبارٹری والوں نے اس پانی کی یا مٹی کی لیبارٹری کی، پوری ورلڈ دنیا کے اندر زمزم کے بعد جس پانی کا مقام لیبارٹری نے دیا، چلے میری بات تو آپ شاید کوئی اختلاف کر دے، لیبارٹری مشین دی گل تے من لین گے نا بندے، لیبارٹری نے جو رپورٹ دی کہ زمزم کے بعد جس پانی کا مقام ہے وہ حضرت کرمہ والا شریف کے وضو کے والا پانی کا، تو یہ کیا اکاڑے کی وجہ سے نہیں ہو، یا کسی ایم پی اے یا کسی ایم ایل اے کی وجہ سے نہیں، ایک رسول اللہ کے غلام کی وجہ سے۔ تو اب دیکھیں کہ جناب محکمہ موسمیات کی بات تو مانو کہ جناب محکمہ موسمیات یہ خبر دیتا ہے، تو خواجہ قمر الدین سیالوی کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ خواجہ حضرت شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی نے جو بات جو بتائی اس کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ یہ زکام ہے، جب بندے کو زکام لگ جائے نا نزلہ تے بندے نو خوشبو کوئی نہیں آ رہی، وہ خوشبو سونگے بھی تے کرونا اج کل یہ بیماری ہے، کرونا بن گئی تے کرونا جدو بندے نو لگ جائے تے خوشبو وہ بھی کوئی نہیں سونگڑ دیندہ، خوشبوواں والی سینس ختم ہو جاندی ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کی خوشبو سونگے، اور اس کے لیے تر اور معطر دماغ کی ضرورت ہے، پاک دماغ کی ضرورت ہے، پلیت سوچ اور پلیت دماغ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے دماغ کو کرونا یا زکام ہوگا تو خوشبو اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے جب آپ اللہ کے ولیوں کے متعلق سوچیں تو کرونا سے دماغ کو پاک کر کے سوچیں، تاکہ ان کے قدموں کی خوشبو آپ کے دماغ کو صحیح فیوز و برکات پہنچا دے۔ تو میرے دوستو، اس لیے
میری آپ سب سے التماس ہے، بچوں سے بالخصوصی طور پہ، آپ کالجوں میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، خدا کے لیے تھوڑا سا وقت، تھوڑے سے وقت کے لیے دھیمے سے مزاج کے ساتھ ہماری بات کو سمجھیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ چند لمحوں کے بعد، چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد یہ آواز ختم ہو جائے گی، یہ وجود ختم ہو جائے گا، مگر یہ فکر، یہ سوچ، یہ میسج قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب ہماری زندگی کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے، تو پھر رسول اللہ کی غلامی کرو، حضور کی غلامی کرو، اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالو، اپنی اولادوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو حضور کی غلامی کا درس دو۔ اور آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف عرس پاک کی نشست گزر گئی، دعا ہو گئی، اور اس کے لیے کل پروگرام اتفاق کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا دن ساتھ آ گیا، اور تمام جس دوست نے عرس پاک کی ڈیوٹی کی، جس حوالے کے ساتھ ہوئی، ان سب سے التماس ایک، ان سب کے لیے بابا جی سیدی و مرشدی آپ کے حکم کے مطابق ان سب کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سب کو انعام دیا جائے گا جس نے ڈیوٹی کی۔ تو آپ سب نے کل عشاء کی نماز کے بعد تمام دوستوں نے محفل پاک میں شمولیت کرنی، صرف پروگرام صرف 1 گھنٹے کا، صرف 1 گھنٹے کا، اور بیان سے بھی، نعتوں سے بھی زیادہ جو ٹائم لگے گا وہ آپ سب کو انعام دینے میں لگے گا۔ تو آپ سب دوستوں نے جس نے ڈیوٹی کی، ان سب کو آپ جانتے ہیں دوست، ان سب کی حاضری ضروری کرنی ہے، اور دوسرے دوست بھی آ کے دیکھنا، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا جنہوں نے اپنا جذبہ لے کے، اپنا عشق اولیاء لے کر لوگوں کی وہاں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تمنا درد دل ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ کہ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے نا، اللہ کے بندوں کی خدمت، یہ اعزاز کسی مقام پہ نہیں ملتا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نماز فرض پڑھ دیں، اثار نکلنا ہے۔ جمعہ تو بعد ایک فوتگی، ایک حضرت کرما والا شریف دے نمائندہ ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب، انہوں دی والدہ دا جنازہ ہے، تے میں اتھے پہنچنا ہے۔ تمام دوست بیلی اپنی اپنی نماز بعد مکمل کرنا ہے۔